مظلومہ کا حق واضح کیا جائے کہ کس طرح سے ان پر ظلم ہوا. وہ مظلومہ ہے. مظلوم کہتے ہیں کہ جس پر ظلم ہو. اب ظالم کون ہے یہ آپ اس کا فیصلہ تاریخ میں یہ جو میں واقعات پڑھ رہا ہوں اس سے نشاندہی ہو جاتی. نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اس واقعے کو میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ کس کس کی گواہی ہوئی. اب ایک نقطہ بیان کر کے بیان کو سمیٹتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ عمر ابن عبدالعزیز نے جب واپس کیا یا یہ فدق کو تو کیا واپس کسی اس شے کو کیا جاتا ہے جو اس کا حق نہ ہو، اس کی نہ ہو؟ ہمیشہ واپسی کا لفظ ہوتا ہی وہاں استعمال ہے کہ جہاں پر کوئی چیز کسی کی ہو اور اسے دی جائے. لفظ سے واپس اور واپسی وہاں ہوتا ہے. اور سب مورخ لکھتے ہیں کہ واپس کیا انہیں. اب یہاں پر جب واپس کیا تو وہ جانتے تھے کہ یہ حق تھا ان کا، اور جس نے نہیں دیا وہ غاصب تھا. اب یہاں پر مجھے افراد پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستوں، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس چیز کو بیان کروں. اب یہاں میں ایک آدھ چیز اور بیان کر کے باقی کو میں کل پہ چھوڑتا. چلیے باقی تو حوالے میں اکثر اردو کی کتابوں کے نہیں دیتا ہوں، میں عموماً عربی کی کتابوں کے حوالے پیش کرتا ہوں اور ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. لیکن آج میں ایک عربی کی ایک کتاب بھی میرے پاس آئی ہے، شاید معلوم نہیں وہ اصل میں اردو میں ہے یا نہیں ہے. فتاوی العزیزیہ، الفتاوی العزیزیہ. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق کو وقف کر دیا تھا. اب اس کی عبارت پڑھ کے آج کے بیان کو میں ختم کرتا ہوں. اور جو صیغہ وقف ہے اس کو انہوں نے یہ لکھا ہے: وقف محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. یہ وقف ہے محمد بن عبداللہ کی طرف سے، جو عبد المطلب کے بیٹے، جو ہاشم کے بیٹے، جو عبد مناف کے بیٹے. یعنی یہ اپنے اجداد کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں. اب میں کیا کہوں لوگوں کو کہ جو آباء و اجداد نبی کو کافر مانتے ہیں؟ کیا پیغمبر اکرم کو اپنے کافر آباء کا ذکر کرنا وقف میں ضروری تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم اسلام حقیقی کی تصویر پیش کر رہے ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے پیغمبر کے اپنے زبان مبارک سے اور دستخط مبارک سے یہ وقف کا صیغہ جو ہے یہ اس میں بھی اپنے آباء و اجداد کے اسماء گرامی لکھتے ہیں. کیا ضرورت تھی اگر یہ معاذ اللہ کافر ہوتے تو ان کے نام پیغمبر وقف کے صیغے میں لکھتے؟ کیا لکھتے ہیں؟ وقف محمد حاذہ القریہ وقف محمد وقف کیا محمد بن عبداللہ نے اس قریہ کو، اس بستی کو، المعلوم بحدودہا جس کے حدود معین اور معلوم ہے، سب جانتے ہیں، علی فاطمہ علیہ السلام. سیدہ کا نام نامی اس میں گرامی حضور نے وقف کے صیغے میں یہاں لکھا ہے. اب آئیے دیکھیے الفاظ، آگے دیکھیے پتہ چل جائے گا کہ یہ وقف کی کیا حیثیت ہے. وقفاً محرماً علی غیرہا مؤبداً علیہا ومن بعدها علی ذریتہا فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ اکبر. یہ ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد بیان کو آگے انشاءاللہ بشرط زندگی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عنایت سے، ان کی عنایت کے سائے میں، خداوند عالم کی کرم نوازی سے انشاءاللہ کل آگے بیان کروں گا کہ یہ محمد بن عبداللہ نے اس قریہ فدق کو کہ جس کی حدود معلوم ہیں اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا پر وقف کیا، اور ان کے بعد ان کی اولاد پر وقف کیا. سنیے، جو
ایسا وقفا محرما علی غیرہا مؤبدا علیہا، ایسا وقف ہے کہ جو فاطمۃ الزہرا کے علاوہ دوسرے کسی پر بھی حرام ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جس کو پیغمبر اکرم حرام کر دیں دوسرے پر سیدہ کے علاوہ، جو اس سے کچھ کھائے گا وہ حرام نہیں کھائے گا تو کیا ہوگا، اور جو اس حرام کھا کر پلے گا اس سے جو نسل آگے بڑھے گی وہ دشمن زہرا نہیں ہوگی، تو بھائیو اور کیا ہوگی بتائیے۔ یہ صیغہ وقف ہے، یہ کتاب فتاوی عزیزیہ میں یہ صیغہ وقف لکھا ہوا۔ پھر پڑھتا ہوں، وقف محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد نے یہ وقف کیا ہے کس کو؟ ہذہ القریۃ المعلومۃ بحدودھا، اس قریہ کو کہ جس کی حدود معلوم ہیں، علی فاطمۃ علیہ السلام، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، وقفا محرما علی غیرہا، ایسا وقف ہے کہ جو ان کے علاوہ کسی دوسرے پر حرام ہے، مؤبدا علیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ انہی کا ہے، سیدہ کا، ومن بعدہا علی ذریتہا، اور ان کے بعد ان کی اولاد کا حق ہے۔ آج اگر سادات اس حق کے بارے میں کچھ کہیں تو کیا وہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ ان کا تو پیغمبر نے حق بنا دیا ہے؟ یہ تو سادات کی یعنی ذریت زہرا کا حق ہے، حضور نے معین کر دیا ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، یہ آیت قرآن کا استدلال ہے کہ جو بدل دے یہ سب کچھ سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو پھر اس کا گناہ اس پر ہی ہوگا جو بدلیں گے، یعنی غصب کرنے والے پر ہی اس کا گناہ ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ میں آج اسی بیان کے ساتھ اپنی اس بحث کو سمیٹتا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ آج کچھ اور بھی حوالے پیش کروں مگر وقت باقی نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل اس سلسلے کو آگے چلا کر مزید میں حوالے پیش کروں گا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ فدق کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ تو غصب مال سیدہ کا ایسا دستاویزی ثبوت ہم دے رہے ہیں کہ اس کے بعد کسی ناصبی کو یا منافق کو اس کا انکار کرنے کی جرات ہی نہیں ہوگی۔ اور میں انشاءاللہ کل یہ بتاؤں گا کہ فدق کس زمانے میں کس طرح سے رہا، پہلے دور خلافت میں، دوسرے دور خلافت میں، تیسرے دور خلافت میں، اور آگے جو خلفاء آتے رہے، ان کے ایک ایک کر کے میں اشارتاً یہ گزر جاؤں گا کہ یہ بیان کروں گا کہ کس طرح سے فدق کے ساتھ سلوک ہوتا رہا اور پھر کس نے آ کے واپس کیا۔ یہاں تک یہ بات تو ثابت ہو گئی قرآنی آیت کی تفسیر میں کہ وَآتِ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ، جب حکم ہوا کہ اپنے قریبیوں کو حق دو ان کا، تو پیغمبر اکرم نے فاطمہ کو بلا کر یہ دے دیا۔ اور ما افاء اللہ کی آیت بھی میں نے پڑھ لی ہے کہ وہ مال فے، اس حوالے سے بھی فدق۔ یہ بار بار مختلف حوالے اس لیے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ہر لحاظ سے یہ بات بیان کر دی تھی کہ فدق فاطمۃ الزہرا کا ہے۔ جس بھی حوالے سے آپ دیکھیں،